بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے طٰہٰ بن جلیل، جن کو آپ نے یوٹیوب پہ بہت دیکھا ہوگا، ینگ جنریشن میں یونیورسٹیوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یوتھ کلب کے سرکردہ کارکن ہیں، اور میں نے براہ راست ان کی اسپیچ ایک یونیورسٹی میں جا کے سنی بھی ہے، جس سے میں بہت متاثر ہوا تھا. تو یوتھ کلب کی جو خدمات ہیں، اس سے پہلے بھی میں کچھ ان کا تعارف کروا چکا ہوں، اور راجہ ضیاء الحق صاحب کا سے میں انٹرویو بھی لے چکا ہوں. تو آج میں نے سوچا تھا کہ جی طٰہٰ بن جلیل صاحب، جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اگر ہمارے ریفرنس سے جان لیں گے تو ہمیں بھی تھوڑا ثواب مل جائے گا. تو ہم نے ان کو بلایا ہے. تو سب سے پہلے تو میں طٰہٰ بن جلیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. صحیح، جزاک اللہ خیر، میری آنر کی بات ہے. جزاک اللہ. آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں کہ طٰہٰ بن جلیل جو ہے کوئی سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں آپ؟ کہ بن تو وہاں پر ہوتا ہے نا جی، وہاں سعودی عرب میں، جی وہیں پہ ہوتا ہے، یا دبئی میں، یا عرب کے کنٹری میں. ہمارے یہاں تو بن لگانے کا معمول نہیں ہے. تو آپ کے والد ہی نے شروع سے آپ کے آئی ڈی کارڈ میں بن جلیل کر کے نام لکھا؟ میرا ویسے آئی ڈی کارڈ میں نام طٰہٰ جلیل ہے. اچھا، طٰہٰ جلیل ہے. تو شیخ جب ہم لیکچر ذرا دیتے تھے تو میڈیا ٹیم نے میرے پیج بنایا. میں سخت خلاف تھا پیج بنانے کے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تمہارا پیج بنا رہے ہیں اور ہم ہی چلائیں گے، تم اس میں ہوگے بھی نہیں. اچھا. تو شیخ انہوں نے نا، نہیں، آپ پیج بنانے کے خلاف کیوں تھے؟ کیونکہ شیخ میں ذرا شروع کے دن تھے، میں ذرا چاہتا تھا کہ خاموشی سے کام کیا جائے اور تھوڑا سامنے نہ آؤں میں. وہ ایک ڈر ہوتا ہے آپ کو شروع پہ. تو پہلے بسوں میں لکھا ہوتا تھا سفر خاموشی سے کریں. تو آپ نے بھی سوچا کہ یہ دین کا جو سفر ہے تبلیغ کا، یہ خاموشی سے کریں. وہ بس 2011 سے چل رہا تھا سفر. یہ پیجز تو آ کے، سوشل میڈیا تو آ کے یہ کووڈ سے تھوڑا سال 2 سال پہلے بنے، ورنہ شیخ وہ لوگوں کے ساتھ بے تلقی اور کام چل رہا تھا. تو وہ بس میں خلاف تھا. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں آنا سوشل میڈیا پہ. تو ہمارے علی تشام بھیا جو میڈیا ہیڈ ہے، انہوں نے طٰہٰ ابن جلیل کے نام سے پیج بنا دیا. میں نے کہا یار ابن آپ نے کیوں ڈالا؟ کہتے ہیں وزن کے لیے ڈالا. تو یہ انہوں نے ایڈ کیا. اور ویسے میرا نام آئی ڈی کارڈ میں طٰہٰ بن جلیل ہے. مجھے کافی عرصے تک انہوں نے ایکسیس نہیں دی سوشل میڈیا کی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں مجھے دیں گے وہ ایڈمنشپ تو میں ڈیلیٹ کر دوں گا پیج. اچھا. تو لیکن شیخ الحمدللہ اس کا میں بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو لوگ طٰہٰ بن جلیل ہی کہتے ہیں؟ جی شیخ. ویسے بن کا لفظ عربی کے لحاظ سے غلط ہے، ابن لفظ صحیح ہے. شیخ ابن اردو میں ابن ہی چلتا ہے، جیسے طارق بن زیاد لوگ کہتے ہیں. جی شیخ، ویسے یہ ابن ہی ہے، طٰہٰ ابن جلیل ہے. صحیح. لیکن میں نے اپنے بچوں کا نام جیسے عبداللہ بن طٰہٰ اور حنا بنت طٰہٰ رکھا ہے. صحیح. جزاک اللہ. آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن، کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور تعلیمی سلسلہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا؟ والد صاحب سنس آرمی میں تھے. تو قوم کیا ہے تھوڑا یہ بھی بتا دیں، لوگوں کو ان چیزوں میں بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے. بالکل بالکل. شکل سے آپ پشاور کے پٹھان لگ رہے ہیں. اچھا، میں سمجھتا تھا آپ کراچی کے ہیں. جب یہ آئے نا تو میں نے کہا آپ رہتے کراچی میں، اور حلیہ پشاور والا رکھا ہوا ہے آپ نے، جو چہرہ ویرہ رکھا ہوا ہے پٹھانوں والا. انہوں نے بتایا کہ میں پشاور میں نہیں رہتا. بالکل شیخ. ہم ویسے ڈیرہ غازی خان سے ہمارا تعلق ہے. ڈیرہ غازی اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے ہمارا بہادر گڑھ کے نام سے، میرے پردادا کے نام پہ تھا. اچھا. تو ہم لوگ کوسا برادری ہے، بلوچ قوم ہے. جی. تو بلوچ میں بھی ڈفرینٹ ہیں، تو ہم کوسا بلوچ بلیلانی ہیں. اچھا. جی شیخ. اور ہمارے بارے میں جو ہسٹری ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہم مائیگرینٹس ہیں فرام پرشیا یا ایران. اچھا. ایون میں سعودی عرب میں جب جاؤں تو ایک ابھی ریسنٹلی ہم مکہ گئے ہوئے تھے، تو ایک عربی لڑکا تھا بڑا تیز سا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں انتم، تو دوست نے کہا میں پاکستان. تو اس نے کہا کہ کلکم، تم سب؟ اس نے کہا ہاں ہم سب. کہتا ہے کہ یہ بندہ نا، میری تو شرکی میں ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے اس کی تو پاکستانی، اس کو جو اسلام میں کہا شکل مجھ پاکستانی، اس کی شکل پاکستانی نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں عرب کو نا، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں بڑے کلوزلی، تو اس کی شکل نا پاکستانیوں کی ٹپ اس سے نہیں ملتی، تو شاید پرابلی انسسٹرز کی طرف سے. ویسے پاکستانی جتنے بھی کہیں بھی دنیا میں جائیں، معذرت کے ساتھ ہم بھی پاکستانی ہیں، شکل سے تھوڑا غریب لگ رہے ہیں. تو ان کو لگا ہوگا کہ آپ غریب نہیں لگ رہے، اس لیے انہوں نے کہا. یہ کچھ ہے ہمارا ہی امیج دنیا میں، یا ہمارے حکمرانوں نے بنا دیا ہوگا. شیخ وہ مانگنا والے کلچر بھی کافی زیادہ ہمارا تھا. تو ایجوکیشن ذرا آپ اپنی جو، وہ والد صاحب آرمی میں تھے تو ڈفرینٹ اسکولز آل اوور پاکستان سے پڑھتے رہے. پھر یونیورسٹی میں نے زیبسٹ سے پڑھا. اچھا. یونیورسٹی کے بیچ میں ہی میں دین کی طرف کنورٹ ہو گیا، اور اس کے گریجویٹ کرنے کے بعد شیخ پھر میں نے دینی تعلیم کا آغاز کرنا شروع کر دیا. پھر کچھ سرٹیفکیشنز کی ٹائم مینجمنٹ میں، سلیپ مینجمنٹ میں، اور وہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ٹھیک. دین کی طرف کیسے آنا ہوا؟ کیا کس نے لائے، کون لایا آپ کو، یا
خود سے کتابیں پڑھ کے خیال آیا یا کوئی واقعہ بعض دفعہ اثر کر جاتا ہے زندگی میں؟ جی کیونکہ یہ جو ایج ہے نا ایجوکیشن کی، جو جس میں انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے یا جوان ہوتا ہے، اس میں تو انسان کی طبیعت عیش و عشرت کی طرف زیادہ جاتی ہے. داڑھی رکھنا اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا، اور مذہب کی باتیں کرنا سننا بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پہ. آپ کیسے آ گئے؟ یہ شروع سے مذہبی لوگوں سے اور مولویوں سے کراہیت ہی تھی، اور ایک لبرل لائف سٹائل تھا، گناہوں کی زندگی تھی ہمیشہ سے. ایون زیبسٹ کے 4th سیمسٹر تک ایک اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ دیا ہوا تھا والد صاحب کو. تو والد صاحب فوج میں کیا تھے؟ ایک کرنل ریٹائرڈ، کرنل تھے. کرنل تھے پھر بعد میں. اور والد دادا جی نے ایک شوقیہ طور پہ بھیجا کہ میرے کوئی نہ کوئی بیٹا تو فوج میں جائے. اچھا. تو چاچو تایا بھی گئے اور والد صاحب بھی گئے. تو والد صاحب نے کہا تھا کہ لائف کو انجوائے کرو، پیرنٹس کی رسپیکٹ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. وہ تو لائف کو انجوائے کرنے والی بات نا ہم نے ذرا دل پہ لے لی، سیریس لے لی. تو شیخ پھر ایسے کاموں میں پڑ گیا انفارچونیٹلی یونیورسٹی لائف میں، جس میں کافی سارے گناہ تھے. اللہ معاف کرے، میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا، بس وہ ہر طرح کی نا اس میں پڑ گیا. جب جتنا زیادہ میں گناہوں میں ڈیپتھ میں جا رہا تھا، اتنا ہی زیادہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے امریکن ڈریم کو اچیو کر رہا ہوں، لیکن اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو رہا تھا میرے ساتھ. کون سا ڈریم؟ امریکن ڈریم. امریکن ڈریم جو ایک بڑی گاڑی، بڑا پیسہ، سسٹرز بھی کچھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، گھومنا پھرنا ہے، وہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے دوسروں کی سسٹرز، دوسروں کی مسلمان سے. تو اتنا ہی زیادہ ایون سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد، عیاشی کرنے کے بعد جب میں گھر آتا تھا تو عجیب سی ایک بیزاری سی محسوس ہوتی تھی. ایون ایک دفعہ تو شیخ میں آپ کو بتاؤں، ہم ایک کانسرٹ میں تھے اور وہاں پہ ناچ گانا اور ہیڈ بینگنگ جسے ہم بولتے ہیں نا، سر بار بار آگے مارنا، وہ سب چل رہا تھا. تو ایون کانسرٹ کے بیچ میں مجھے بڑا مایوسی ہونے شروع ہو گئی اور میں بڑا حیران ہونے شروع ہو گیا کہ میں کیوں سیڈ فیل کر رہا ہوں، ہر کوئی خوش ہے، مجھے کیوں ایک بیزاری سی محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے وہ دل سے نا سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ تو کس لیے آیا اس دنیا میں؟ بس یہی ناچنا گانا، یہ حرام کرنا اور سب کچھ، تیرا مقصد کیا ہے؟ وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا، بلا کی جانا میں کون. ٹھیک، وہ سوال بار بار نا اٹھنا شروع ہو گیا. پھر ایک دفعہ ایسا تھا، جنگ شروع ہوئی وہیں سے. ایک دفعہ ایک اور ملتان میں کانسرٹ ہو رہا تھا شیخ، اور کانسرٹ عصر سے پہلے سے لے کے، ابھی تو خیر ہم عصر کے ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں، وہ اراؤنڈ 4 سے لے کے رات تک تھا. تو عصر بھی اس میں شیخ ہوئی، مغرب بھی ہوئی. ہم شیخ نہیں تھے، کانسرٹس میں ہی ناچ گا رہے تھے، تو نمازوں کی تو پرواہ نہیں تھی، اللہ معاف کرے. تو شیخ وہ میوزیشنز کے بیچ میں نا کچھ وہ سلاٹس ڈالے ہوتے کہ جس میں لوگ آ کے میوزیشنز کی تعریف کرتے تھے، کچھ آگے اناؤنسمنٹس کرنی ہے، اگلا کون آ رہا ہے، کوئی شخص آ کے کسی کو پروپوز کر رہا ہے، کوئی شاؤٹ آؤٹ دے رہا ہے. ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد، اس نے کہا کہ السلام علیکم جی، میرا نام یہ ہے، میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں. میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئرس. ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ آپ لوگوں. ایک اس نے مائک چھوڑا اور چلا گیا. ایک ایسا لگا نا کسی نے ستری چپیڑ لگائی ہے. یہ بھی غیرت مندوں کو محسوس ہوتی ہے یہ چیز. بالکل بالکل جی. اور شیخ ہم نے نا پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ دل عجیب سا بیزار سا ہو گیا. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے یار، سینٹی نہ ہو، پریشان نہ ہو. ہم نے دوبارہ ناچنا گانا شروع کر دیا، لیکن شیخ پھر وہ مزہ نہیں آیا. میں نے کہا چلو چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اچھا، ناچنا گانا آتا ہے ویسے آپ کو؟ جی بہت بہترین. ڈر نہیں دے سکتے اسلامی ناچ ہو جائے کہ وہ ادھر لگانے کا طریقہ زیادہ. چلے تو وہ بھی شیخ بڑا ایک وہ تھا. تو اس طرح کے مختلف حادثات ہوتے رہے. آخری جو تھا، ہم نے پھر ہیوی بائکس پرچیز کر لیے تھے. آپ کو پتا ہے کہ یوتھ کلب میں جو ایک بائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لانے والا آپ ہی ہیں. یہی میری جو ہے نا غلطی ہے. تو غلطی تو نہیں ہے، الحمدللہ بھی بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہے. تو شیخ میں شروع سے بائکس کا شوقین تھا. میرے پاس اس ٹائم تھا بولیوارڈ چاپر تھا، یہ 660 cc ہے، ہیوی بائک چاپر سٹائل کا کروزر ہے. وہ شیخ ہم ایک دن نکلے اور راستے میں تھے، بائک ذرا تیز بھگا رہے تھے. تو شیخ آگے سے ایک بائک والا سامنے سے نکلا، تو ہمیں لگا کہ وہ رک جائے گا کیونکہ ہم بڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے. وہ کوئی شیخ مجاہد تھا ماشاءاللہ، وہ بیچ میں روڈ کے آ گیا اور کزن میرے لیفٹ پہ تھا، میں رائٹ سائڈ پہ تھا. تو میں جتنا رائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی، بالکل قریب تھا، میں نے کہا اس کو میں ایسے کراس کر لوں گا. وہ شیخ اور سامنے آ رہا ہے، میں جتنا رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آ رہا ہوں، میں بہت زور سے لگا اس میں. اور جب میں وہ 3-4 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد کھڑا ہوا
تو شیخ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میری زبان بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی, ناک ٹوٹ چکا تھا, دانت ایک ٹوٹ چکا تھا, یہاں پہ سارے کٹس تھے منہ پہ, یہ ساری جگہ شیشے گھسے ہوئے تھے اور منہ سے خون, اور یہاں بھی بہت بڑا ابھی بھی کٹ ہے جس میں ہڈی تک گیا ہوا تھا, اور جس میں سے وینز اور گوشت کے لوتھڑے سے نکل رہے تھے. وہ جو شیخ جب ہوا نا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, کزن نے کہا تو بیٹھ, میں ایمبولینس بھی لاتا ہوں, تو بیٹھ. شیخ وہ بھاگا. وہ جو 3-4 منٹ گزرے نا میرے شیخ وہاں پہ, خیال آیا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, اتنا برا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. تو میں نے نا شیخ انکار, نہیں ڈینائل میں گیا, میرا نہیں مرنا. لیکن شیخ وہ جو 3-4 منٹ میں بلڈ لاس زیادہ ہوا, اور میرے انگلیوں سے ایسے نا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی بلڈ لاس کی وجہ سے, اور چکر آنا شروع ہوئے, اور بلڈ سا فوگی ویژن ہو گیا. وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین ہی بدل گیا کہ بس آج بیٹا تیرا آخری 5 منٹ ہے, اور آج رات تمہاری قبر میں گزرے گی. اور شیخ وہ اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ موت کو نا بالکل انسان قریب سے گزرے. اور مجھے یقین تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. تو سوچنے سے بھی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی, اور گناہ ٹھک 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 کر کے سامنے آ رہے تھے. اور اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ کوئی مسجد میں آ جائے. تو ہم شیخ ایک دن ہم نے طے کیا ہوا تھا جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں, مسجد جانے کا. اس دن شاور لیتے تھے شیخ, شلوار قمیض پہنتے تھے اور مسجد میں, اور تب جب امام صاحب کا بالکل سانس پھول چکا ہوتا تھا ہم داخل ہوتے تھے اور جو سارے جی مسلمان آ گئے, اور شیخ نماز پڑھی, سلام پھیرا اور واپس. تو اتنا پتہ تھا شیخ دین کے بارے میں کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا وہ جنت میں, اور جو گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم. جب شیخ میں نے اپنا حساب کیا نا تو وہ مجھے تھا کہ اب تو بیٹا جا رہا ہے. شیخ وہ جو ریالٹی نے اسٹرائک کیا نا, اور پھر دنیا اچانک سے اتنی حقیر رکھنے شروع ہو گئی, اور اصل یہ فکر ہو گئی کہ تو نے کیا کہ اللہ کو راضی کتنا کیا ہے. وہ جو اچانک سے شفٹ ملا, پیراڈائم شفٹ ہوا زندگی میں, تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے ایک اور موقع دے, مجھے اس طرح نہیں. وہ اس کا کیا ہوا جس کو آپ ہٹ کیا؟ شیخ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو, یعنی وہ بچ گیا. شیخ بچ گیا, الحمدللہ بچ گیا. اس کو پیچھے میں نے ہٹ کیا. اب مجھے سانس آگے چلنے میں کافی دیر سے. اچھا اکثر لوگ نے لیکچر سننے کے بعد لیکچر سننے کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ آپ نے اس کا نہیں بتایا بھائی کا کیا ہوا. تو شیخ وہ بچ گیا, وہ بیک ٹائر پہ لگا تھا میرا بائک, تو وہ گھوم گیا, اس کو کمر میں چوک شک آئی, لیکن وہ بچ گیا الحمدللہ. لگ رہے ابھی بھی بچا ہوا ہے, اللہ کرے بچا بھائی ہو شیخ. تو وہ شیخ الحمدللہ وہاں سے پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں مرنا, مجھے ایک اور چانس دے, کیونکہ شیخ موت قریب سے دیکھی. پھر شیخ الحمدللہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, رمضان آیا, قرآن پڑھا, وہ وہاں سے چینج کا پروسیس شروع ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پہ, قرآن میں ہے نا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب, اس کو چاہتے ہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں, تو ایسے واقعات رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. شیخ میرے کتنے دوست بھی اسی فیلڈ میں, بائکنگ کی فیلڈ سے تعلق ہے میرا, وہ نہیں بچے. 2 لڑکے تھے, وہ رات کو نکلے, بلو ایریا کی مین روڈ پہ فلائی بائی مار رہے تھے, شیخ ریپسول سے غالباً ان کے پاس 1000, اور تیز بائک چلا رہے ہیں. تو ان دنوں میں نا شیخ کوئی دھرنا چل رہا تھا ڈی چوک پہ, تو آئی ٹی پی نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے بلاک کرنے کے لیے, لیکن شیخ وہ ہمارے بھی ادارے ایسے ہیں ان میں سے ریفلیکٹرز نہیں تھے جو کہ لائٹ پڑنے سے نظر آ جائیں, وہ خراب ہوئے ہوئے تھے. وہ جو بالکل ایسے قریب پہنچے ہیں نا, اراؤنڈ 50 میٹرز سے بھی کم, ان کو پتہ لگا یہ تو بیریئرز پڑے ہیں. دونوں نے بریکس ماری, نہیں رک سکے, ٹھک جا کے لگے ان بیریئرز میں, سیمنٹڈ بیریئرز. اور شیخ دونوں کی ملٹیپل فریکچرز, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک اور دوست تھا علی, وہ فاسٹ میں تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈائیڈ آن اسپاٹ. ایک اور لڑکا تھا, وہ چاند رات پہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, درخت سے گاڑی لگی, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا وہ اچانک سے. میں نے کہا سب تیرے دوست گئے ہیں, آج تیرا دن ہے. تو وہ جو شیخ وہ ریالٹی تھی نا, موت کفا بالموت واعظہ, موت کافی ہے انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے شیخ. تو موت نے بس وہ چینج کر دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق. تو پھر ماشاء اللہ پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی, تو پھر یوتھ کلب کی طرف کیسے آنا ہوا؟ اور شیخ میں پہلے ایک کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ لوگ تھے, یہ نا بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھی کمپنی کا. کچھ مولوی حضرات تھے, ایک جماعت سے ان کا تعلق تھا, وہ مجھے نا کھینچتے رہتے تھے کہ آئیں کھانے شانے کھلا کے اور وہ سارا. تو میں جب بھی ہم گناہوں کی زندگی سے تنگ آ جاتے نا, میرے دوست الحمدللہ وہ بھی یوتھ کلب میں ہے, چینج ہو گیا, محسن اس کا نام ہے. میں کہتا یار باسن کامیاب یہی لوگ ہیں یار, ہم جتنی مرضی عیاشی کر لینا, اصل کامیابی مولوی لوگ ہیں. الٹیمیٹلی 70 سال بعد 60 سال بعد ہم نے آنا اس لائن پہ ہے. شیخ ہم یہ باتیں کرتے تھے بس میں, تو پتہ تھا کہ یار یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, لیکن شیخ وہ ہمت نہیں ہوتی, پیر پریشر ہے اتنا زیادہ, لوگ کیا کہیں گے, دوست چھوڑنے پڑ جائیں گے, پارٹی چھوڑنی پڑ جائیں گی, کیسے کریں.
तो शेख वहाँ से फिर मैंने उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया, मैं एक्टिव हो गया. फिर ये 2011 की बात है सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ और 2011 में यूथ क्लब बना था जाए. तो साल डेढ़ मैंने उनके साथ काम किया. मतलब आपके एक्सीडेंट का इंतजार कर रहा था. बस शेख कोई इस तरह अल्लाह ताला ने शेख हम सबको जोड़ना था. और शेख हम आपस में किसी को नहीं जानते थे. ज़िया भाई, अलियत शाम, ये सब हम आपस में कभी दोस्त नहीं थे पहले. ये अल्लाह ताला ने हम सबको मिलवाया. तो मुझे पता चला यूथ क्लब है, तो मैंने उसी जमात के ज़रिए एक प्रोग्राम रखवाया जिसमें मेरे ख्याल में जनरल हमीद गुल साहब भी को बुलाया और राजा ज़िया साहब को बुलाया और सारा ऐसे किया. जब मैं इनका काम देखे ना 2012 की बात है, तो मैंने कहा यार आई थिंक मेरी जो कैपेसिटीज़ हैं, मेरे जो जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ वो जमात के लोगों के साथ सेट नहीं हो पा रहा. मेरा लाइफस्टाइल और है, इनका लाइफस्टाइल और है, मेरा लैंग्वेज का मेरे शौक और है, इनके शौक और है. तो ये जो मौलवी है ना, ये जो थोड़े से कूल से मौलवी हैं, ये मेरे ख्याल में यहाँ मैं ज़्यादा सूट करूँगा काम के लिए. ठीक, वहाँ पे तो शुरू के 3 लोग थे टोटल, तो वो मैंने ज्वाइन किया था, मैं तीसरा था. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर काम हमने खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के तौफीक से. जी जी, इस तरह से हुआ. अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग बाइकें भी लेके जा रहे होते हैं और टूर भी जा रहे होते हैं, तो क्या है ये, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है? क्या 3-3, 4-4 दिनों की वर्कशॉप में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को आप लोग, फिर उनको उनकी इंटरटेनमेंट के लिए ये बाइकों का आपने इंतज़ाम किया होता है क्या, यानी, और फिर उनको क्या सिखाते हैं वहाँ ले जाके? ख़ास तौर पे आपके टॉपिक्स क्या होते हैं? जी, जहाँ तक बाइक से ताल्लुक़ है, ये तो हमारा शौक़ है. और नहीं तो एक दफ़ा टक्कर खाने के बाद शौक़ नहीं असल में ना असल चीज़ ये है आपने सोचा होगा कि अब अल्लाह ने तौबा की तौफीक दे दी है, चलो अब मर भी गए अब तो शहादत की बहुत हो गई. ऐसा तो नहीं नहीं खैर शेख, वो तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. लेकिन ये है कि हमने शेख, ये बहुत बड़ा लोगों में ना एक जहन में है कि दीन में आने का मतलब है बीइंग ए मौलवी इज इक्वल टू बीइंग ए लूजर. जी जी. मौलवी की लाइफ कोई नहीं होती, मौलवी के दोस्त कोई नहीं होते, उसका काम है घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, और बस लोगों के दरवाजे खटखटाना और कहना है कि आए हमारे साथ 40 दिन के लिए 3 दिन, और मतलब इस तरह का सिर्फ उन्होंने समझा कि है. शेख जब मैं, और ये बड़ा बाबरकत काम है जो करते हैं, लेकिन शेख जब मैं दीन की तरफ आया ना, तो जब मैंने शरीयत को पढ़ा और हमने कहा यार ये सब चीज़ें जायज़ हैं. शेख जब मैंने दीन की तरफ आने का इरादा किया, तो मैंने एक लिस्ट बनाई क्या क्या मुझे छोड़ना है अल्लाह ताला के लिए. और वो जितनी लंबी लिस्ट थी तो उसको मैं देख के हैरान हो गया कि अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो फिर मैं करूँगा क्या. और शैतान उस टाइम आया, मैं सोचता था, मेरा अपना ख्याल है कि ना 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 कभी मौलवी ना हुई, कभी दीन पे ना चली, इस्लाम इज़ बोरिंग, तेरे दोस्त छोड़ जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, तेरे रिलेटिव छोड़ जाएंगे, तू कॉन्सर्ट्स में नहीं जा पाएगा, सब कुछ. शुरू से एक वाले साहब की तरफ से एक दलेर नेचर थी. मैंने कहा यार ऐसी की तैसी मैं करके तो देखता हूँ, मैंने अल्लाह से वादा तो किया है. मैंने कहा अल्लाह मैं छलांग मार रहा हूँ, आगे तू मुझे संभाल ले. और शेख मैं यानी कसम खा के बात कह सकता हूँ आज तकरीबन 12 साल के बाद कि अल्लाह की कसम, जो शैतान के जितने वादे थे ना वो झूठे थे, और रहमान के जितने वादे थे वो सच्चे थे. शेख वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. शेख जब मैंने हर चीज़ को, जो गुनाह की चीज़ थी, अल्लाह की तौफीक से छोड़ना शुरू किया बिफ़ज़लिल्लाह ताला, शेख अल्लाह ताला ने मुझे उसका बेहतर ऑल्टरनेट देना शुरू कर दिया. एक हदीस भी आता है कि तुम कोई भी महबूब चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ते हो, तुम्हें विल रिप्लेस इट समथिंग बेटर फॉर यू. तो शेख वो इवन जब म्यूज़िक छोड़ा तो फिर कुछ तो सुनना था, कुरान सुनना शुरू कर दिया और तर्जुमे के साथ. तो तब अंदाज़ा हुआ कि वो जो रूह की ग़िज़ा थी ना वो क्या थी, वो ये नहीं था. और जब मूवीज़ देखना छोड़ी तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मुझे वीडियो फॉर्म में शेख उसमें लेक्चर दे रहे हैं, आज भी kalamullah.com पे मौजूद हैं. उमर बिन ख़त्ताब की, अबू बकर सिद्दीक़ की लाइफ पे वो मुझे मिल गई, उनको मैं देखना शुरू हो गया. और बुरे दोस्त छोड़े, अच्छे 2 भाई मिल गए. वो जो हराम रिलेशनशिप्स थे, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, उनको छोड़ा, और उनको सबसे बड़ा रुकावट थी. तो मैंने कुछ को मैसेज किया कि बहन ये आज के बाद नाजायज़ है. आप उस वक्त मुझसे रब्ता करें. फिर मैंने उनको वही मैसेज भेजा. वो हैरान परेशान के ये क्या हो गया तुम्हें, तुम बहन कह दिया आपने? बहन कह दी. मैंने कहा क्या हो गया, व्हाट्सएप, व्हाई यू आर बीइंग सो रूड, व्हाट हैपेंड. मैंने कहा मेरी शरीयत में आपसे बात करना जायज़ ही नहीं है. उन्होंने कहा कि ये 2 दिन का बुखार है, उतर जाएगा. सही. क्योंकि मैं पहले भी एक दफ़ा ये स्टंट मार चुका था. अच्छा. कि वो मौलाना तारिक जमील साहब का लेक्चर कभी सफ़र में ना सुन लेते थे हम, फैमिली में थे.
شیخ میں بڑا وہ جو ایک 1.5 گھنٹے لیکچر سنا نا شیخ، اس میں مولانا صاحب نے کیا چپیڑے ماری شیخ انہوں نے، اور بالکل نا پرسنل ہو گیا، یعنی وہ میری زندگی کے اس میں نا. اچھا. تو میں نے بڑا اس دن میں ایموشنل ہوا. میں نے کہا یار تو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور تیرے آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں کسی نعت سن کے یا کوئی قوالی سن کے، لیکن where are the actions? ٹاک از چیپ یار، تیرا عمل کدھر ہے؟ ہر تو وہ کام کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہے اور تو بھی محبت کے دعوے کرتا ہے، تو تیرا تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں. پھر وہ ایموشنل ہو کے نا میں نے پہلے بھی ایک میسیج ڈال دیا تھا. میں نے کہا کہ یہ دوبارہ سے جب 2 دن گزرے نا وہ ایمان واپس اپنے سے میں نے میسیج کیا. پہلے میسیج بھیجا ہوگا سسٹر کہا ہوگا، پھر جب رجوع کیا ہوگا تو دوسرے مسلمانوں کی سسٹر. میں نے میسیج کیا کہ سوری میں پھسل گیا تھا، میں بہہ گیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسے حرکت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ایسے نہ کیا کریں. جی دوبارہ جب میسیج کیا انہوں نے کہا 2 دن کا بخار اتر جائے گا. یعنی آپ نے جب دوبارہ میسیج بھیجا تو آپ نے کہا میں پھسل گیا تھا، یعنی آپ کو جو میں نے سسٹر کہا تو میں پھسل گیا. جی میں پھسل گیا تھا، یعنی وہ بہہ گیا تھا میں. تو جب دوبارہ میسیج کیا تو انہوں نے کہا 2 دن کا ہے. 3 دن 4 دن 5 دن گزرے تو کوئی رپلائی نہیں. تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے کہ 2-4 مولانا کے لیکچر تم نے اکٹھے تو نہیں ایک دفعہ سن لیے کہ اتنی ٹائم نکال لیا؟ میں نے کہا نہیں یار میرا بس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں چینج ہونا چاہتا ہوں. تو یعنی شیخ بڑے آرگیومنٹس ہیں آگے سے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا، یہ دین سکھاتا ہے کسی سے وعدے نہ نبھانا. وہ کہاں گئے جو خواب تم نے بھی دکھائے تھے؟ اور اللہ معاف کرے شیخ لمبے لمبے خواب دکھائے ہوئے تھے. تو یہ وہ نہیں تو خواب پورا کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ. 4 کی جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تو دی ہے. بالکل لیکن شیخ ان کے حالات اور واقعات ابھی سے میں پہلے پیش کی معذرت. شیخ اگر مجھے میری وائف کو پتہ چل رہا ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کال آنا شروع ہو جائے گی. ان کو میں نے نہیں بتایا کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں، تو پتہ چل جائے گا. وہ تو چل جائے گا پتہ شیخ، تب بہت دیر ہو چکی ہوئی شیخ. تو وہ شیخ الحمدللہ جب وہ ہر چیز یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ دیا. اور شیخ جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے پیرنٹس سے کہا کہ ساری زندگی ایک میں نے کو بتایا کہ یہی حالات واقعات ہیں. آلٹرنیٹ اللہ نے اچھی بیوی کی شکل میں دی. بالکل شیخ الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا شیخ، ابھی ماشاء اللہ 3 بچے بھی ہیں الحمدللہ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام نا ڈیزائرز کو سپریس کرنے کی، کچل دینے کی بات نہیں کرتا، چینلائز کرنے کی بات کرتا ہے. اور اسلام نے کہا ہے کہ تم انسان ہو، تمہیں محبت ہوگی، ہم نے تمہیں ایسے ہی بنایا ہے، اور پورے جنڈر سے اٹریکشن ہوگی تمہیں. نہیں آپ ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی بھی ہے آپ کی، ایک اٹریکشن بھی ہے، اور اللہ نے آپ کو وسائل بھی دیے ہیں. تو وہ پرانی والی رابطے کی کوشش تو کرتی ہوں گی کہ چلو یار اب دوستی نہیں لگاتے، شادی کر لو. دیکھو ان کی بھی 3 بچے ہو گئے شیخ. اچھا جلدی نہیں ہو گئے؟ ابھی ان کی بات دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ابھی فقی سوالات کے لیے میسج آتے ہوتے ہیں شیخ، تو ہاں بھائی یہ مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا بہن یہ مسئلہ ہے، تو یہ